الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوقات پر جو مختلف امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک امتیاز لباس ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، اس کے ذریعے اپنے جسم کو چھپاتا ہے، ستر چھپاتا ہے، اور لباس ہی کے ذریعے موسم کی ٹھنڈک اور موسم کی تپش سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. موسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ نے مختلف حیوانات کو مختلف لباس عطا کیے ہیں. جیسے جانوروں کو اللہ نے بال عطا کیے ہوتے ہیں، جو جانور جتنے ٹھنڈے برفانی علاقے میں رہتا ہے اللہ نے اسی مناسبت سے اسے لمبے لمبے بال اور اون عطا کی ہے. موسمی تغیرات سے بچنے کا انتظام اللہ نے ہر جانور کو، ہر جاندار کو ودیت کیا ہے. لیکن لباس کو بطور زینت اختیار کرنا، جسم چھپانے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے اختیار کرنا، یہ انسان ہی کا امتیاز ہے. اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ ذوق عطا کیا ہے کہ وہ اپنا ستر چھپاتا ہے، اپنا جسم چھپانے کی کوشش لباس کے ذریعے کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کائنات میں انسان تو ہو لیکن اس کو لباس پہننے کا سلیقہ نہ ہو. اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسے لباس پہننے کا سلیقہ سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اپنی اہلیہ حضرت حوا کے ساتھ، تو جنت میں بھی جنتی لباس انہوں نے زیب تن کر رکھا ہوتا تھا. اللہ نے ان کے اجسام کو جنتی لباس کے ذریعے ڈھانپا تھا. اب وہ لباس کیا تھا؟ چونکہ ہمارے پاس کوئی مستند، کوئی حتمی معلومات نہیں ہے، البتہ مختلف روایات کو سامنے رکھ کر علماء نے دو قسم کی آراء ظاہر کی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ ناخن کا لباس تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا ان کے پورے جسم پر ناخن اس طرح چڑھا رکھا تھا کہ اس نے ان کے ستر کو، ان کے جسم کو چھپایا تھا. پھر جب اللہ نے ان سے وہ لباس لیا تو باقی جسم پر سے ناخن ہٹ گیا، البتہ انگلیوں پر اللہ نے زینت کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے انسان کا ناخن باقی رکھا. ایک رائے یہ ہے. دوسری اور نسبتاً معروف رائے یہ ہے کہ جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا لباس نورانی تھا، یعنی نور کا کوئی پردہ تھا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسموں کو چھپایا ہوا تھا. تو نورانی لباس میں ملبوس ہو کر جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو کسی وجہ سے بہرحال وہ اس درخت کے قریب گئے، وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تو اس کے جہاں دیگر اثرات ظاہر ہوئے وہاں ایک اثر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کی جانب سے جو لباس ان کو عطا ہوا تھا، چاہے وہ نور کا ہو یا کسی بھی قسم کا جنتی لباس ہو، وہ لباس ان سے چھن گیا اور ان کا جسم ظاہر ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں کیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کا ستر ظاہر ہوا، ایک دوسرے کے سامنے ان کا جسم ظاہر ہو گیا. اب اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ جنتی لباس ان کے جسم پر سے ہٹ گیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ فوری طور پر جنتی درختوں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں سے پتے لے کر اپنا جسم چھپانے لگے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس لباس کے ہٹنے کے بعد درختوں سے پتے لے کر جسم چھپانے کا
اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا یا انہیں کوئی ایسی نئی ہدایت نہیں ملی تھی کہ اب آپ یہ کریں کہ جسم چھپا لیں، بلکہ لاشعوری طور پر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا کہ جیسی ہی ان کا جسم لباس وہ جسم پر سے ہٹ گیا تو وہ فوری طور پر جنتی درختوں کی طرف متوجہ ہو کر پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جسم چھپانا اللہ نے انسانی فطرت میں ودیت کر رکھا ہے، اور انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جسم چھپاؤ۔ اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ روز اول سے شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو لباس کی قید سے آزاد کرے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے مختلف وسوسے ڈالے، اور ان وسوسے ڈالنے سے جو مختلف نتائج ظاہر ہوئے، ان میں ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ ان کا جسم و لباس اس پر سے ہٹ گیا، جسم ظاہر ہوا۔ یعنی شیطان روز اول سے اس کوشش میں ہے کہ انسان کو حیا سے دور کیا جائے، اس کے جسم کو لباس کی صفت سے دور کیا جائے، اور جیسے جیسے وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے تو انسان اپنے جسم کو عریاں کرنے کی طرف جاتا ہے، انسانی ترجیحات بڑھتی جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں بہت سارے علاقوں میں جو تہذیبیں ہیں وہ شیطانی صفات سے متصف ہیں، اور ان تہذیبوں کے پروردہ اور ان تہذیبوں کو پسند کرنے والوں کے ہاں فیشن نام اسی چیز کا ہے کہ لباس کو کم سے کم تر کیا جائے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ جسم چھپاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان روز اول سے لباس میں ملبوس اس دنیا میں رہا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم پر وہی جنت کے پتوں کا لباس تھا جو انہوں نے جنت میں پہنا تھا، پتوں کے ذریعے جسم چھپایا تھا۔ تو جب وہ دنیا میں آئے تو وہی پتوں کا لباس ان کے جسم پر تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام آئے، اپنے ساتھ روئی لے کر آئے، روئی لے کر آئے، آدم علیہ السلام کو دی، اور روئی کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا، سلیقہ بھی سکھایا کہ اس روئی کو کاٹ کر اس سے قمیص یا اس سے لباس کیسے بنایا جائے گا۔ تو چنانچہ روئی کو کاٹ کر پھر لباس پہننا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جبریل سے سیکھا کہ کس طریقے سے لباس بنایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب سے اللہ نے روئے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، تہذیب سکھا کے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا زمانے کا انسان کوئی جنگلی تھا، وحشی تھا، بندر سے ترقی پا کر انسان بنا، پھر یہ کرتا تھا، پھر وہ کرتا تھا۔ یہ سب خرافات ہیں۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، تہذیب کے ساتھ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب سکھا کے بھیجا ہے۔ پہلا انسان اس دنیا میں پہلا نبی ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی ہی اس دنیا میں سب سے تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کائنات کو لباس سے متعارف کروائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف انبیاء کے زمانے میں کچھ لباسوں کا ذکر موجود ہے، جیسے ملکہ بلقیس اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ملکہ بلقیس ان کے محل میں آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کھڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا شفاف فرش بنوایا تھا کہ نیچے حوض تھا اور اس کے اوپر اتنا شفاف شیشہ تھا، اتنا شفاف فرش تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ میں تو پانی میں اتر رہا ہوں، حالانکہ وہ شیشہ ہوتا تھا۔ تو جب ملکہ بلقیس آئی جو یمن جیسی متمدن سلطنت کی ملکہ تھی، لیکن اس نے یہ انداز اس نے بھی نہیں دیکھے تھے، اس کا خیال تھا کہ یہ تو پانی ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ اس نے اپنا پائنچہ اوپر اٹھایا۔ تو مطلب کیا ہوا، جو ہمارا موضوع ہے لباس کا، کہ ظاہر ہے کہ ملکہ نے اپنا شاہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، تو ان کے زمانے میں بھی لباس کا یہ انداز تھا کہ ٹخنوں تک خواتین ہو یا مرد ہو وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جس زمانے میں وہ نبی نہیں بنے تھے اور فرعون کے جبر سے ان کو مصر سے ہجرت کرنا پڑی اور آگے مدین تشریف لے گئے، تو وہاں ان کی پہلی ملاقات کچھ بچیوں سے ہوئی جو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کا پانی انہوں نے بھرا۔ جب وہ بچیاں اپنے گھر چلی گئیں تو والد کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح ایک مسافر ہے، تو والد نے کہا بلا کے لاؤ۔ تو جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی تھی تو
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خود پیچھے رہی، موسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا، اور آگے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہوا چل رہی تھی اور اس بچی کے جسم پر لباس کھلا ڈلا تھا، اور ہوا کے چلنے سے وہ چادر ہٹنے کا اندیشہ تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی لباس ہوتا تھا جس سے خواتین اپنا جسم چھپاتی تھیں، اور خواتین کے فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپنا اس سلیقے کے ساتھ کرتی تھیں تاکہ مردوں کی نگاہ ان کے جسم پر نہ پڑے۔ تو یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جو واقعات مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لباس کے اپنے طور طریقے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ان کے جسم پر قمیض تھی، قرآن کریم نے قمیض کا ذکر کیا ہے کہ جب زلیخا نے پھاڑا ان کے قمیض پر ہاتھ ڈالا تو پیچھے سے ان کی قمیض پھاڑ دی اس نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے زمانے میں باقاعدہ قمیض پہنی جاتی تھی جس کا گریبان بھی ہوتا تھا اور کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس پہ انہوں نے پھر یہ نقطہ نظر نکالا کہ زلیخا نے ہاتھ ڈالا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر زمانے میں انسان لباس پہنتا رہا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ کیا لباس ہمارا دینی مسئلہ ہے یا تہذیبی مسئلہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لباس نہ تو خالصتاً دینی مسئلہ ہے نہ خالصتاً تہذیبی مسئلہ ہے، بلکہ یہ انسان کا وہ تہذیبی مسئلہ ہے جس کے بارے میں دین اسے رہنمائی دیتا ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے یہ ایک ضابطہ سمجھ لیجئے کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ عادات ہیں۔ عبادات میں اللہ نے ہماری مرضی نہیں چھوڑی، عبادات میں بندے کی رائے اللہ نے نہیں چھوڑی، ہر چیز اللہ نے بتائی ہے۔ جیسے نماز ہے، ہماری رائے پہ اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اللہ نے بتا رکھا ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں کیا طریقہ کار ہوگا۔ نماز کا ایک ایک لمحہ اللہ نے تعلیم کر رکھا ہے، انسان کی مرضی پہ کچھ نہیں چھوڑا۔ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں تو اچھا ماحول ہے، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، اچھا ہی کام ہے نا، تو بے شک اچھا کام ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس موقع پہ اس کی اجازت نہیں دی تو یہ اچھا نہیں رہے گا، اور یہ وہ 2 رکعتوں کو بھی لیٹ اب ہوئے گا، وہ 2 رکعتوں کا ثواب بھی نہیں ملے۔ تو عبادات میں بندے کی رائے کا عمل دخل نہیں۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے روزے کو لمبا نہیں کر سکتا کہ چونکہ بھوکا رہنا اللہ کے لیے ثواب ہے تو میں افطار نہیں کرتا، میں لمبا کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اپنی مرضی سے انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ حج ہے، انسان کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ تمام عبادات ہیں، تو عبادات میں بندے کی رائے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ عبادت کا ایک ایک جزیہ اللہ بتاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر عادات ہیں، انسان کی جتنی عادات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اصول بتاتا ہے، جزیات انسان کی مزاج پہ چھوڑ دیتا ہے، انسانی مزاج پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مثلا کھانا ہے، اب ہم کھانا عادت کے لیے کھاتے ہیں نا، یہ عبادت تو نہیں ہے، انسانی عادت ہے۔ اب عادت کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیے ہمیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، ان حرام چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ حلال ہے یہ کھا لو، بس اصول بتا دیے۔ اب ان اصولوں کا جو اطلاق ہے، ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انسان کے مزاج پہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ گوشت حلال ہے، یہ کھا سکتے ہو، اب اس کو پکانا کیسے ہے یہ انسان کے مزاج پہ چھوڑ دیے۔ اگر یہاں اللہ ایک ایک جزیہ بتا دیتا کہ گوشت ایسے پکاؤ، اتنی مرچیں ڈالو، اتنا نمک ڈالو، اتنا گھی ڈالو، تو انسان مصیبت میں پڑ جاتا، مشقت میں پڑ جاتا۔ ہر انسان کا اپنا ذوق ہے، ہر علاقے کا اپنا مزاج ہے۔ تو کھانے پینے کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیے، جزیات نہیں بتائے، جزیات انسان کے اوپر چھوڑ دی۔ یہی صورتحال لباس کی ہے۔ لباس چونکہ انسانی عادات میں سے ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی انسان کو اصول بتائے ہیں، جزیات انسان پہ چھوڑی ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جزیات بھی بتا دیتا تو انسان مشقت میں پڑ جاتا۔ انسان مختلف خطوں میں رہتا ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی معتدل ہے، ہر علاقے کا اپنا تقاضا ہے کہ لباس کس طرح ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے انسانی سہولت کا لحاظ فرماتے ہوئے انسان کو لباس کے معاملے میں جزیات کا پابند نہیں کیا، بس کلیات بتا دی کہ دیکھو یہ اصول ہیں، ان اصولوں میں رہتے ہوئے
اپنی اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق، اپنے اپنے علاقے کے موسمی تغیرات کے مطابق لباس پہن سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ لباس نہ تو خالصتاً دینی مسئلہ ہے کہ جس کا ایک ایک جزیہ اللہ بتائے، اور نہ خالصتاً تہذیبی مسئلہ ہے جو مکمل انسان کی مرضی پر منحصر ہو کہ انسان چاہے پہنے یا نہ پہنے، بلکہ یہ مکسچر ہے کہ اس میں دین کا بھی عمل دخل ہے، تہذیب کا بھی عمل دخل ہے۔ اللہ نے اصول بتا دیے، اب یہ دین کی رہنمائی آ گئی۔ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان اپنی ثقافت کے مطابق لباس پہنتا ہے، اللہ نے اجازت دی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ وہ اصول کیا ہیں کہ جن اصولوں کے مطابق ہمیں لباس پہننے کی اجازت ہے، تو وہ قرآن کریم نے بھی بتائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے بھی ہمیں ان اصولوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، یہ پہلا اصول ہے، وریشا، اور تمہارے لیے باعث زینت ہے، یہ دوسرا اصول ہے۔ یہ دو اصول قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں بتایا کہ پہلا بنیادی اصول کیا ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، سطر چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اب سطر کی کیا تفصیل ہے؟ تو مرد کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، جہاں تک گھٹنے کی حدود ہے، یہ مرد کا سطر ہے۔ اب ایک لباس ایسا ہو جو مرد کے اس جسم کے اس حصے کو ڈھانپتا ہے، اسے پھر ساتر کہا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا لباس ہو۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، سوائے ہاتھوں کو اور پاؤں کو اور چہرے کو چھوڑ کے عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ تو کوئی عورت ایسا لباس پہنے کہ اس کا سطر اس سے ڈھکا رہے تو وہ لباس اس کے لیے ساتر ہے۔ قرآن کریم نے جو اصول بتایا ہے یہ اصول پورا ہو جاتا ہے، اب گویا کہ وہ دینی لباس ہی۔ سطر چھپانے کے بارے میں مزید تفصیلات ہیں، اب موقع نہیں ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ سطر میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ جسامت چھپی ہوئی ہو، یعنی اتنا تنگ اور چست لباس نہ ہو کہ سطر کی جسامت واضح ہونا شروع ہو جائے، چاہے مرد کا ہو یا خاتون کا۔ اگر اتنا تنگ لباس ہے کہ جس سے سطر کی رنگت تو چھپی ہے لیکن جسامت واضح ہو رہی ہے، تو یہ لباس پھر غیر اسلامی اور غیر شرعی لباس ہوگا، اور وہ پہننے والا یا پہننے والی گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کی سطر کی جسامت چھپی رہے اور دیکھنے والے کو جسامت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح سطر کے اندر سطر چھپانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جسامت چھپنے کے ساتھ ساتھ رنگت بھی چھپی ہوئی ہو، یعنی اتنا پتلا اور باریک لباس نہ ہو کہ جس سے سطر کی رنگت کی جھلک دیکھنے والے کو نظر آئے۔ جیسے کوئی آدمی جالی والا یا اتنا باریک لباس پہن لے کہ اس کے جسم کے مستور اعضاء اس سے جھلکنے لگ جائیں، تو ایسا لباس پھر غیر اسلامی غیر دینی لباس ہے، اور پہننے والا بھی گناہگار اور اس کو دیکھنے والے بھی گناہگار۔ تو لباس کے معاملے میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سطر کی جسامت بھی چھپی ہو اور سطر کی رنگت اور اس کی جھلک بھی دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے اس قسم کے شارٹس پہننا جو ناف کے نیچے ہوں یا گھٹنوں سے اوپر ہوں تو یہ غیر شرعی لباس ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ورزش کے لیے بعض اوقات ایسا نیکر پہنتے ہیں، بلکہ عموماً ایسا نیکر پہنتے ہیں جس سے گھٹنا نظر آتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ گھٹنا صدر کا حصہ ہے اور گھٹنے کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو نیکر اگر کسی نے پہننا ہے تو اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے گھٹنا چھپ جائے۔ آگے پنڈلی چھپانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا، لیکن گھٹنا چھپانے پر انسان مجبور ہے، پابند ہے۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے لیے تو پنڈلیاں بھی ظاہر ہے کہ وہ سطر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے سطر کو چھپاتا ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی مرد کا گھٹنا نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہرحال یہ لباس کا پہلا اصول ہے کہ لباس کیا ہونا چاہیے؟ ساتر ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ باعث زینت ہو، یعنی لباس پہن کر انسان خوبصورت لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمتیں نظر آئیں. تو لباس باعث زینت والا ہو، یعنی باعث زینت ہو کہ انسان اس کو پہن کر خوبصورت نظر آئے. اب یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے سادگی اور ایک ہے زینت، تو دونوں میں اعتدال والا راستہ ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی یہ وہ تھا، انداز تھا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں تشریف لے گئیں اور 2 چادریں نکال کر لائیں. ایک چادر کو پیبند لگے ہوئے تھے اور ایک موٹی چادر تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ 2 چادریں آپ کے جسم مبارک پر تھیں. یعنی یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور آپ کی تواضع تھی کہ اس قدر سادہ لباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی جو تفصیلات سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی لباس 2 چادروں پر مشتمل ہوتا تھا. اور یہ عربوں کی مقامی ثقافت تھی اس زمانے میں کہ عرب 2 چادروں کے ذریعے اپنا جسم چھپاتے تھے. ایک چادر اوپر لپیٹ لیتے تھے اور دوسری چادر کا تہبند باندھ لیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص بھی زیب تن فرمائی. قمیص کا پہننا بھی آپ سے ثابت ہے. اور قمیص کی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک پنڈلیوں تک ہوتی اور بعض روایات میں ٹخنوں تک کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی لمبائی حدیث اور سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے. اسی طرح آپ کی جو آستینیں ہوتی تھیں تو آستین عموماً کھلی ہوتی تھی لیکن زیادہ کھلی بھی نہیں تھی. اور آستین کی لمبائی کے بارے میں 3 طرح کی روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آستین کی عمومی لمبائی یہاں تک ہوتی تھی، کلائی تک ہوتی تھی. اور ایک روایات میں انگلیوں تک کا ذکر ہے اور ایک روایت میں انگلیاں چھپنے کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال اس میں مسلمانوں کے لیے وسعت آ گئی، توسع آ گیا کہ آستین اگر یہاں تک ہو یا انگلیاں تک ہو، انگلیاں چھپ جائیں تو اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے. البتہ ٹخنے چھپانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور آپ نے بڑے سخت احکامات عنایت فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ٹخنے چھپاتا ہے، یعنی جس آدمی کا نچلا جو زیریں لباس ہے، چاہے تہبند ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے شلوار ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے جائے تو آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے نچلے لباس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سب آگ کا حصہ ہے، یعنی وہ آگ میں جلے گا. یہ اس وقت ہے ایک انسان اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، لاشعوری طور پر اس کا لباس نیچے کو ڈھلک جاتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا جو تہبند ہے، یہ نچلا لباس ہے، وہ میں بار بار سنبھالتا ہوں لیکن پھر وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ تکبر کی وجہ سے ممنوع ہے اور آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں. عربوں کی عادت تھی کہ وہ تکبر کی وجہ سے اپنا لباس بہت لمبا رکھتے تھے، بسا اوقات وہ آگے آگے چلتے تھے اور لباس پیچھے سے گھسڑتا ہوا چلا آتا تھا. تو بہرحال سنت کی پیروی میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹخنے کھلے رہیں. لیکن اگر کسی کے ٹخنے کھلے نہیں ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ کہیں اس میں تکبر کا عنصر تو نہیں ہے. اگر تکبر کا عنصر ہوگا پھر تو یہ حرام کے درجے کا ممنوع ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو یہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ لباس کے مثالیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زینت والا لباس بھی پہنا ہے، مہنگے لباس بھی آپ نے زیب تن فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 27 اونٹنیاں بیچ کر اس کی قیمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس خریدا گیا. بیش قیمت لباس ہوگا جس کی قیمت 27 اونٹنیوں کے برابر تھی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جبہ تھا جو رومی جبہ تھا. آپ سمجھ لیں کہ امپورٹڈ تھا، روم اس زمانے میں سپر پاور تھی، کہیں سے ہدیہ آیا ہوگا. تو وہ جبہ کبھی کبھار آپ زیب تن فرماتے تھے اور اس کی آستینیں بہت تنگ تھیں. ایک مرتبہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو آپ نے وہی جبہ زیب تن فرمایا تھا، رومی جبہ. تو اب وضو کرنا تھا تو وہ اتنی تنگ آستینیں تھیں کہ اوپر نہیں آ رہی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں سے اس اندر کی طرف سے بازو مبارک نکالا اور پھر وضو کر کے دوبارہ پہنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتی لباس زیب تن کرنا امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہاں بھی وسعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض قیمتی اور لباس محفوظ فرمائے تھے جو آپ وفود سے ملاقات کے لیے زیب تن فرماتے تھے۔ باہر سے کوئی سرکاری وفد آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر باقاعدہ زینت اختیار کر کے وفد کے سامنے تشریف لایا کرتے۔ جمعے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرخ رنگ کا لباس آپ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کی چادر زیب تن فرمائی، اور مجھے وہ منظر اتنا دل پذیر لگا کہ میں نے اس سے خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال ہے اور آپ کے اوپر سرخ رنگ کی چادر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ لباس اصولوں کے مطابق ہو، اصولوں کے اندر ہو، ستر چھپانے والا ہو، زینت کا باعث ہو، لیکن اسراف کی حدود تک نہ جاتا ہو، فضول خرچی کی حدود تک نہ جاتا ہو، تو ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے انسان لباس پہنے تو اس لباس پہننے پر اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔